لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ روشی پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، ہادی کل وحدی کل، امام رسول، پیشوائے سبل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز اور محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عاشق رسول، خادم رسول، خازن رسول، مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہے. دعا ہے اللہ رب العزت حق اور سچ بات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کو بیان کر کے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی سنتے ہی ایک ظلم و ستم کی داستان ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے، اور پھر اس کے بعد استقامت کا ایک کوہ گراں، اس کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر ابھرتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس نے اتنے مصائب کو سہنے کے باوجود بھی دین اسلام کو ترک نہیں کیا. آج لوگ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو لوگ اللہ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ پر اتنے کچھ ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی آپ نے استقامت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، دین اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ بات یہاں تک جا پہنچی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جنت کی چاہت رکھتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو جنت چاہتی ہے، جن کی طلب اور چاہت جنت کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال کی ذات مبارکہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل سے 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی. آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آزاد کروایا. اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ نے واقعات ان کے سن رکھے ہوں گے. اکثر معروف واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا مالک آپ سے چکی پسواتا اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گلی سے گزر ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حصے کی چکی پیستے رہتے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دی. احادیث مبارکہ میں اس واقعے کا وجود نہیں ہے. خطیب حضرات اس واقعے کو بڑے لمبا کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. حقیقت واقعہ یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ
غار حرا کے اندر آپ عبادت کے لیے جاتے۔ تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مالک کی بکریاں چراتے ہوئے غار حرا کے پاس سے گزرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو ہمیں دودھ نہیں پلائے گا؟ اس نے عرض کی کہ میں جب باقی مال تو میرے مالک کا ہے، لیکن ایک بکری میرے مالک نے مجھے دے رکھی ہے کہ میں اس کا دودھ دھو کے پی سکتا ہوں، آج میں اشار کرتا ہوں اور اپنے حصے کی بکری جو ہے اس کا دودھ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بکری لاؤ۔ حالانکہ وہ بکری جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کو یہی دودھ فقط ان کو پلا سکتی تھی، اتنا ہی دودھ ایک بکری کے نیچے ہو سکتا تھا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بکری کے تھنوں سے دودھ ہویا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب سیر ہو کر جب وہ دودھ پیا، پھر سیدنا صدیق اکبر کو دودھ دیا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بھی دیا، انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر جب وہ دودھ پیا۔ اب جب یہ چلے گئے، اگلا دن آیا تو 2-3 دن تک یہ تسلسل چلتا رہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آتے رہے اور پھر وہ دودھ پلاتے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا کہ اے بلال، تم اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ فرمایا کہ میں اللہ کا سچا نبی بن کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، کیا تم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو اور دین اسلام کا اقرار کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور کی محبت اور شفقت سے پہلے ہی بڑے متاثر ہو چکے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی تم اپنے ایمان کو چھپائے رکھو، جب میں کہوں تو لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دینا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اس طرح کا یہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ اصل واقعہ یہ موجود ہے، باقی خطیب اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور بھی غلط فہمی جو پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان کے اندر لکنت تھی، کہ آپ جب اکثر آپ قوالیوں میں بھی سنتے ہیں کہ جب تک بلال اذان نہ دیتے سورج نہیں سی چڑھیا، اس طرح کی قوالیوں میں لفظ موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی زبان میں سے شین جو لفظ ادا نہیں ہوتا تھا، آپ اس جگہ شین کی جگہ پر سین پڑھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ جب وہ یہ اذان صحیح نہیں پڑھتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈیوٹی بدل کر ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اذان پڑھی تو دن نہیں چڑھا، تو لوگ پریشان ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب تک بلال اذان نہیں کہیں گے تب تک اللہ سورج کو نکلنے کا حکم نہیں دے گا۔ یہ بھی قصہ اور کہانی ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی ہی اس وجہ سے تھی، احادیث مبارکہ اندر موجود ہے ہو افصح اللسان وامدا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بڑی حسین اور خوبصورت تھی اور بڑے ہی فصیح اللسان تھے، آپ کی زبان کے اندر کسی قسم کی کوئی لکنت نہ تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جب وہ اذان پڑھا کریں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو قوانوں نے اور نعت خوانوں نے جب اپنی طرف سے بنا کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور کر رکھی ہے، اس کا بھی تذکرہ احادیث مبارکہ کے اندر بالکل نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں، اور بلکہ یہ موضوع روایت ہے، جھوٹ ہے جو حضرت بلال کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک تیسری بات بھی میں کر دوں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ میں حضرت بلال کے بارے میں کہ آپ سیاہ رنگ کے تھے، حبشی تھے۔ لیکن پہلے حبشی کا معنی سمجھ لیں کہ حبشی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ حبش علاقہ ہے جو مدینہ شریف کے ساتھ تھا، اس حبشہ کو حبش اس لیے کہتے ہیں جس طرح کہ اب یورپ کے اندر بعض انگریز بالکل سفید ہیں اور بعض انگریز بالکل سیاہ ہیں دونوں انگریز ہی، لیکن دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی حبش ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ سفید رنگ کے بھی ہوں اور سیاہ رنگ کے بھی ہوں۔ سیاہ اور سفید رنگ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کو حبش کہا جاتا ہے، جس طرح اور پھر وہاں کے رہنے والوں کو حبشی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بر اعظم
یہ خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں یہاں پر یہ معروف ہو گیا ہے جو بندہ بالکل سیاہ رنگ کا ہو ہم اس کو حبشی کہتے ہیں. تو حالانکہ حقیقی جو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ یا تو نہایت سفید ہو یا بہت سیاہ ہو تو اس کو حبشی کہا جاتا ہے. جبکہ حدیث مبارکہ میں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں الفاظ آئے ہیں شدید العدمہ کے الفاظ ہیں. شدید العدمہ کے مراد ہوتا ہے کہ جس کا رنگ جو وہ گندمی رنگ ہو, گہرا گندمی رنگ ہو, اس کو شدید العدمہ کہتے ہیں. آدم مٹی کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں. تو آدم علیہ السلام کو آدم ہی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنے. ہم کو بھی آدمی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہماری ابتدا جو مٹی سے ہوئی. تو اس سے شدید العدمہ کا معنی ہوتا ہے جس کا رنگ مٹی مائل ہو, تو مٹی کی طرح جس کا رنگ ہو اس کو آدمی کہتے ہیں اور عدمہ کہتے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کا رنگ اس طرح نہیں تھا, بلکہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے رنگ بھی وہ اچھے تھے. بلکہ آپ کی والدہ جو بہت امیر اور جو سرمایہ دار گھر سے تعلق تھا, لیکن بعد میں حملہ ہوا اور وہاں پر وہ غلام بن گئے, کیونکہ غلامی کا دور بن جاتا تھا. جب کوئی جس علاقے کو فتح کر دیا جاتا تو وہاں کے مرد و عورت کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جاتا تھا. حضرت بلال کے بھی والدین اسی طرح پہلے وہ آزاد تھے لیکن بعد میں وہ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, اگر ایسا ہو بھی تو جس طرح حبش کا معنی ہے جو بہت زیادہ سفید ہو یا بہت زیادہ سیاہ ہو, حضرت بلال کی پیدائش ہی مکہ شریف کے اندر ہوئی ہے. آپ مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر ایک اعتبار سے اگر سیاہ رنگ کا کہا بھی جائے, حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا ہے, حضور نے فرمایا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی نوجوان جا رہا ہے تو اس کے پاس پانی ہے تو لے کر آؤ. تو جب وہ آیا تو اس کے چہرے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک پھیرا. حضور کا دست مبارک لگنا تھا وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ وہ پہچانا نہیں جاتا تھا. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس طرح اتنے باصورت ہوتے, لوگ اکثر باصورتی کا معنی سے مراد لیتے ہیں, حالانکہ بعض کا کئی بندے رنگ بڑا سفید ہوتا ہے لیکن نین نقش نہ ہو تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا, لیکن بعض کا نین نقش اچھے ہوں تو رنگ سیاہ بھی ہو تو خوبصورت لگتا ہے. ہمارے ہاں سیاہ جو ہے وہ جہاں جو برصغیر پاک و ہند میں ان لوگوں کو انگریز جو ہیں ان کو کالے لوگ کہتے ہیں. ہم کو بلیک مین نہیں کہا جاتا, چاہے ہمارے رنگ جب وہ گندمی ہوں چاہے وہ تھوڑے تھوڑے سفید ہوں, کیونکہ ہمارا اکثر یہ خطہ برصغیر پاک و ہند کا ان کو بلیک مین ہی کہا جاتا ہے, یعنی کالے رنگ کے لوگ کہا جاتا ہے. عرب جو یورپ کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں. بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے تین باتیں جو میں نے آپ کے حوالے سے بیان کی کہ آپ جو ہے وہ پہلی بات تو آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو اکثر خطیب بیان کرتے ہیں واعظین, وہ واقعہ درست نہیں. دوسرا کہ آپ کے حوالے سے اذان کے حوالے سے وہ واقعہ بھی درست نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے فصیح اللسان تھے, اور آپ کے رنگ کے حوالے سے بھی جس طرح جو کوئل کے ساتھ کبھی مشابہت دیتے ہیں, کبھی جناتوں کے اندر بھی اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ آپ کے رنگ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ آپ کا رنگ کالا تھا تو اس طرح ہوا. حالانکہ کالا رنگ ہونا کوئی عیب کی بات بھی نہیں, لیکن حضرت بلال, حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے, ان کے بارے میں بھی یہی الفاظ شدید سیم اسی طرح کا الفاظ شدید العدمہ کے الفاظ ہیں کہ ان کا رنگ بھی گندمی مائل تھا. اور بھی صحابہ کرام ان کے حوالے سے شدید العدمہ کے الفاظ آئے ہیں, تو لہٰذا ان کو بھی اگر کالا اس طرح کہا جائے تو پھر جب وہ اگر بلال کو کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی کہا جائے, حالانکہ حدیث مبارکہ میں یا کبھی بھی ان کے ناموں کے ساتھ کبھی بھی ایسا تعارف نہیں ہوا. لہٰذا آپ کو اس حوالے سے بھی آپ کی بارگاہ میں اس طرح کی بے ادبی سے بھی بچنا چاہیے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو مرتبہ اور مقام بارگاہ رسالت سے نصیب ہوا, اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بلال, میں نے رات کو خواب میں دیکھا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں, اور سیر کرتے کرتے میں نے کسی کے قدموں کی چاپ اپنے قدموں کے ساتھ سنی. میں نے پوچھا کہ فرشتوں یہ کون ہے, کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے, آواز جنت میں آتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ نے اللہ نے تمہیں اتنا درجہ عطا فرمایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں, میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. اور جہاں پر بھی ایک بات مسئلہ بھی سمجھ لیں, اکثر جو بندہ ناپاک ہو جائے, چاہے وہ بیوی کے پاس جانے کی وجہ سے یا رات کو سوتے میں احتلام کی وجہ سے, اس کو جنبی کہا جاتا ہے. جنبی عربی میں کہتے ہیں ایک جانب کو, یہ جو ایک سائڈ ہوتی ہے اس کو جانب کہتے ہیں.
تو جنبی کو اس لیے جنبی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں جہاں پر پاکیزہ ماحول ہو. اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ناپاک بندے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، ناپاک چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں. تو جنبی بھی کیونکہ ناپاک ہوتا ہے تو اس لیے وہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر نہیں ہوتے. اس لیے جب بندہ رات کو ناپاک ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ نہ ہو، اگر سردی کا موسم ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ وہ اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کر کے پھر سوئے. جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس کے لیے اس طرح وضو کی طرح وضو کر کے پھر جب وہ سو جائے، تاکہ جب وہ اگر غسل نہیں فوری طور پر کر سکتا تو اس طرح اپنے آپ کو پاک کر کے سوئے، تاکہ رات کو جو اللہ کی رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان رحمتوں میں سے اس کو بھی حصہ حاصل ہوتا رہے. تو جنبی کو جنبی کیوں کہتے ہیں؟ جنبی کو جنبی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب وہ ناپاک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے سائڈ سے ہو کر گزر جاتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اس لیے جنبی کو جنبی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر لیا، یعنی وہ اب اللہ کی رحمت سے دور ہے. جو ہی وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک تو میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ باوضو رہتا ہے ہر وقت اللہ کی رحمت چھم چھم اس پر برستی رہتی ہے، ہر وقت وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ، میں نفل ادا کرنے کے بعد ایک کام یہ کرتا ہوں کہ نفل ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، یہی ادا اللہ رب العزت کو تیری پسند آئی ہے، فرمایا اس پر دوام اختیار کرنا، اللہ رب العزت یہ درجہ تجھے اسی لیے عطا فرما دیا ہے. تو اس لیے ہمیں سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کام پر کھڑے ہوں یا ہم کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، فیکٹری میں ہیں، باوضو رہیں گے تو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی چلتے رہیں گی، کام بھی چلتا رہے. بابا ابو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہتھ کار ولے تدل یار ولے، فرماتے ہیں کہ تم اپنا کام بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ نیکیوں کا کاروبار بھی کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سید المؤذنین بلال، فرمایا قیامت کے دن ہر معاملے کا، جس طرح حضرت امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کو اتنا درجہ عطا فرمایا کہ بلال سید المؤذنین، فرمایا کہ دنیا کے اندر قیامت تک جتنے بھی مؤذن ہوں گے اللہ رب العزت نے حضرت بلال کو ان کا سردار بنا دیا ہے. اور پھر آپ کو درجہ کتنا ملا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ فرمایا کرتے کہ سیدنا ہمارے سردار ابوبکر صدیق نے جب وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور ہمارے سردار کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کروایا. حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے. جب وہ ان کی محفل میں آتے تو فرماتے جا انا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہمارے سردار حضرت بلال تشریف لے آئے. اور پھر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا سردار تھا ذوالقلہ حمیری. یہ تقریباً اس کے قبیلے کے 1 لاکھ افراد تھے، اس دور کے اعتبار سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ذوالقلہ حمیری. جب وہ آیا مدینہ شریف میں، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ حضرت بلال کے پاؤں کو چوما کرتا تھا، وہ حضرت بلال کے قدموں کو چوما کرتا. وہ کہتا بلال، اللہ رب العزت کے محبوب نے تجھے اتنا درجہ دیا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ البلال سید المؤذنین، فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے تجھے سردار بنایا ہے مؤذنوں کا، فرمایا کہ میرا دل کرتا میں تمہارے قدموں کو چوموں. تو 1 لاکھ افراد کا سردار وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے قدموں کو چوما کرتا تھا. تو یہ مرتبہ اور یہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے مار کھانی پڑتی ہے، پہلے تکلیف سہنی پڑتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اصل میں ہم کیونکہ فطری طور پر اور شروع سے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تکلیف دیکھی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے.
ہمارے ابا و اجداد نے جب اسلام قبول کیا برصغیر پاک و ہند میں، اور اب بھی وہ لوگ جو انڈیا کے اندر ہیں ان سے پوچھیں کہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اکثر واقعات دیکھتے رہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی گائے ذبح کر لے یا ان کے بدھوں کے بارے میں کوئی کہہ دے تو پھر اس کے ساتھ کیا جو وہ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر جو وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں آسانی کے ساتھ دین اسلام کی نعمت عطا فرما دی ہے تو ہمیں اس کی قدر کریں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ مرتبہ اور یہ مقام اسی وجہ سے نصیب ہوا، آپ نے مارے کھائی ہیں، آپ نے جو تکلیفیں سہی ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ صحابہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر عشق کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حضرت یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل کی طرف ایک خط دے کر بھیجا۔ فرماتے جب میں رستے میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو جنگل میں جب گزرا تو رستے میں سامنے سے ایک شیر آ کر کھڑا ہو گیا، شیر آ کر کھڑا، اس نے میرا رسہ روک لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس شیر کو مخاطب ہو کر کہا کہ یا سبع انا رسول اللہ وہذا کتاب رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شیر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے شیر تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، وہذا کتاب رسول اللہ، اور یہ میں نبی کریم علیہ السلام کا خط لے کر جا رہا ہوں، میں یمن جانا چاہتا ہوں، میرا رسہ چھوڑ دے۔ فہم ہم السبع، حدیث کا الفاظ ہے کہ وہ شیر غرایا اور پھر اس نے رسہ دے دیا۔ جب آپ چلے گئے اور جب پھر واپس آئے تو شیر نے پھر آپ کا دوبارہ رسہ روک لیا اور آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور رسول اللہ کا قاصد ہوں، اور میں حضور کے پاس ان کے خط کا جواب لے کر مدینہ شریف جا رہا ہوں۔ پھر جب وہ جانور وہ شیر غرایا اور اس نے رسہ چھوڑ دیا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں جا کر یہ واقعہ پیش کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے، رسے میں شیر نے مجھے روک لیا اور اس شیر نے جب وہ غرایا رسہ چھوڑ دیا، گیا ہوں تو تب بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، واپسی آیا ہوں تو تب یہی واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سفینہ تجھے پتہ ہے وہ شیر کیا کہہ رہا تھا؟ اے سفینہ تجھے خبر ہے کہ وہ شیر کیا کہہ رہا تھا؟ حالانکہ حضور مدینہ شریف میں اور حضرت سفینہ جنگل میں اور وہاں پر شیر غراتا ہے، قربان جائے حضور علیہ السلام کے فضیلت علم پر کہ نبی کریم علیہ السلام نے غرایا سفینہ کے سامنے ہے، اور بتاؤ حضور رہے ہیں کہ غرا کر اس نے کیا کہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سفینہ وہ کہہ رہا تھا اقرأ منی السلام الی رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان و بلال۔ فرمایا کہ وہ کہہ رہا تھا اے سفینہ مدینہ جا رہے ہو تو نبی کریم علیہ السلام کو میری طرف سے سلام کہنا، حضور کو میرا سلام کہنا۔ اور پھر کیا کہا؟ کہتا کہ پھر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا ابو بکر کو بھی میری طرف سے سلام کہنا، عمر فاروق کو بھی میری طرف سے سلام کہنا، عثمان کو بھی میری طرف سے سلام کہنا، اور مؤذن رسول بلال کو بھی میرا سلام کہنا، مؤذن رسول بلال کو بھی میرا سلام کہنا۔ تو جن کو جانور بھی جانتے ہیں، جن کو جانور بھی جن کی عزت اور حیا کرتے ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت کے جب وہ محبوب کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کے بارے میں ہی مفسرین کرام نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے آخری وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام ایک وصیت فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے اوصیکم بصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اوصیکم بصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اوصیکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ اور حضرت بلال سے فرمایا کہ یا بلال ارحنی بالصلاۃ یا بلال، فرمایا اے بلال نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہنا، اے بلال نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہنا، بلال نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہنا۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا اور نماز کے بارے میں کبھی بھی سستی نہیں کی۔ آج یہی چیز اگر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمائی تھی، اور حضور نے جو جاتے ہوئے دنیا سے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور اے بلال نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر آج بھی مسلمان اگر آج ہم نماز ادا کریں تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ میرے امتی نے نماز پڑھی۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم نبی کریم علیہ السلام کو پریشان کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو
تو ہر بچے کے اعمال اس کے والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جب جمعۃ المبارک جب پیر کا دن آتا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام امتیوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اگر اعمال اچھے کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور اگر جب وہ برے اعمال کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے جب وہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری وقت میں بھی جو وصیت فرمائی، اوصیکم بصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کے بارے میں علماء لکھا فرماتے ہیں وما ملکت ایمانکم کا معنی یہ ہے کہ میرے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، غلاموں کے بارے میں بھی اچھا رویہ رکھنا، اور مفسرین کرام محدثین نے لکھا ہے وما ملکت ایمانکم سے جو خصوصی طور پر مراد ہے وہ سیدنا بلال کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ میرے بلال کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، میرے بلال کے ساتھ اچھا رویہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنی جائیداد، اتنی زمین ان کو عطا فرمائی تھی کہ حضرت بلال کے پاس اس زمین کو ہل چلانے کے لیے وقت نہیں تھا، آپ کے پاس اتنا فرصت ہی نہیں تھی کہ آپ اس پوری زمین کو میں ہل چلا سکتے، اتنا سرکار نے آپ کو عطا کیا۔ پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد جب وہ میرا ایک ساتھی تھا، جب میں گجرانوالا مدرسے میں داخل ہوا تو وہ ذمہ داروں کا لڑکا تھا، کہنے لگا میں نے آیا تو تھا کسی اور تصور سے، لیکن یہاں پر تو پہلے دال کے ساتھ آنتیں گالنی پڑتی ہیں، پھر اس کے بعد حلوے کھانے نصیب ہوتے ہیں۔ پہلے دالوں کے ساتھ آنتیں گالنی پڑتی ہیں اور پھر اس کے بعد حلوے نصیب ہوتے ہیں۔ علماء کی گاڑیاں اور علماء کے اچھے لباس دیکھ کر دلوں کے اندر رشک پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب مولوی بڑے سوکھے تھے مولوی، لیکن علماء کے وہ حالات ہم نے نہیں دیکھے ہوتے جو مدارس کے اندر وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر، اور جب وہ سوکھے ٹکڑے کھا کر، اور جب وہ دال روٹی، دال بھی ایسی ہوتی ہے بعض کا مدارس میں کہ ٹبکی لگائیں تو اس میں سے دال کا دانہ بھی نہیں ملتا، شورے کے ساتھ بچے روٹی کھاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ مشکل حالات نہیں دیکھے۔ ہمارے پیر مرشد اکثر ایک مثال دیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں گڈی دا مول ادو پیندا جو آتی ہے، وہ شو روم پہ آتی ہے، جب اس پر جب اس کو سکرو اس کو لگایا گیا، جب اس کو کاٹا گیا مشین میں، اور جب اس کو جب وہ آگ کے اندر رکھا گیا، اس کو تپایا گیا، وہ بنتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن جب گاڑی شو روم میں آتے کہتے جناب کیا بات ہے، بہت اچھا ماڈل آیا ہے۔ ایسے ہی آج اگر ہم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام لیتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک ٹھنڈک اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سیدنا بلال نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا نام لے کر دلوں کے اندر سکون اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس بندے نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، حضور کے لیے قربانیاں دیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اس لیے آج بھی ان کا نام زندہ و پائندہ ہے۔